بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمان علوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے کچھ دنوں سے ویسے تو ہمارے ملک میں ہماری بدنصیبی کے لیے پچھلے کافی عرصے سے بے چینی افراتفری کا عالم ہے، لیکن جس دن سے یہ سپریم کورٹ نے جسٹس فائز عیسیٰ کے بارے میں کیس کا فیصلہ کیا، اس وقت ایک عجیب سی انارکی پھیلی ہوئی ہے، خوف پھیلا ہوا ہے لوگوں میں، بے چینی پھیلی ہوئی ہے، ایک افراتفری ہے، مایوسی ہے۔ اس کی وجہ سے میں آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو میرا آج کا موضوع بھی یہی ہے، عدلیہ، انصاف اور اس کے اثرات۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے، کلمہ گو ہونے کے ناطے، اللہ کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، کوئی بھی اچھا کام کرے تو دنیا کہتی کہ دیکھو مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اور کوئی بھی گھٹیا غلیظ کام، گندا کام کرے، کوئی مکروہ کام کرے تو بھی کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ یہ جو سلسلہ ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے، نہ ہم نے پیدا کیا ہے، یہ ہماری اشرافیہ، سیاستدان اور دوسرے لوگ بہت سارے، یہ ان لوگوں کی پیدا کرتا ہے جو ہمارے بچے بھگت رہے ہیں اور آگے چل کے بھگتائیں گے۔ پہلے تو ویسے تو ساری دنیا کو پتا ہوگا، ہر کلمہ گو کو پتا ہوگا کہ منصف کس کو کہتے ہیں۔ منصف کہتے ہیں انصاف دینے والے کو۔ اللہ نے اپنا نائب جس کو بنایا، اس کرسی پہ بٹھایا کہ اب تم دنیا میں انصاف کرو، کمزور کو انصاف دو، امیر کو سزا دو اگر اس نے کوئی جرم کی۔ اور منصف کا ایک مقام دیا قرآن میں، اور ایسے ہی منصف کے لیے عبرت بھی بنائی ہے قرآن میں۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے اگر کوئی منصف کا انصاف کا پلڑا کسی جرائم پیش افراد کی طرف یا جرم کرنے والے کی طرف زیادہ ہو اور وہ انصاف نہ کر سے اس کو رعایت برتے، میرا اللہ فرماتا قرآن میں کہ ایسے منصف کے لیے اس شخص کی جو سزا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس کو وہ سزا دی جائے گی، دینی چاہیے۔ اب سزا دے گا کون؟ میں کھڑا ہو کے دوں گا؟ عوام کسی حد تک۔ باقی جب منصفین آپس میں مل جائیں، ایک گٹھ جوڑ کر لیں، ایک کنسورشیم بنا لیں اور فیصلہ دے دیں کہ آج کے بعد سے کسی منصف کے خلاف کوئی ادارہ، کوئی افسر، کوئی بھی شخص کوئی انکوائری نہیں کر سکتا، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ کہ اگر ہم لوٹیں، ماریں، کوٹیں، پیٹیں، ہم جو ہیں، ہم پیغمبروں سے بھی بڑے ہیں، نعوذ باللہ، ہم ولیوں سے بھی بڑے ہیں، ہم خلفاء سے بھی بڑے ہیں، ہم ہر ایک سے بڑے ہیں۔ جو ہم نے کہہ دیا وہ کہہ دیا، جو اللہ نے کہا وہ جب اللہ کے پاس جاؤ گے تو اس سے پوچھ لینا اور اس سے کہنا یہ کیوں کہا۔ یہ ہمارے منصفین کر رہے ہیں۔ پہلے جب بچپن سے ہم ایک چیز دیکھتے آ رہے ہیں، اور ہمارے بچوں نے تو خیر بہت کچھ دیکھ لیا، تیسری زندگی ہم نے 70 سال میں دیکھا، کسی نے 20 سال کی عمر میں دیکھ لیا، کسی نے 30 سال کی عمر میں دیکھ لیا۔ کیا دیکھا؟ اسلام آباد میں 2 خاکروبوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، پورا اسلام آباد شٹ ڈاؤن کر دیا گیا، خاکروب نے اسٹرائک کر دی، گٹر وٹر بند کر دیے، کچرا اٹھانا بند کر دیا۔ 21 گریڈ 22 گریڈ کا افسر زمین پہ آ کے پیروں پڑ گیا، ان کے پیروں پڑ گیا۔ یہ ان کو ان کی اوقات یاد دلائی گئی کہ اگر تم افسر ہو، تم اگر حاکم ہو تو ہم سے بڑے حاکم نہیں ہو۔ وہاں سے زمین پہ لے آ کے کھڑا کر دیا ان کو، گھٹنوں کے بل کے اللہ رسول کے واسطے ہماری کی بھی گند، ہماری کی بھی غلاظت صاف کر دو، اس کی بو سے ہم مر رہے ہیں۔ یہ تو خاکرو نے کیا۔
पुलिस वाला अपने पेटी बंद भाई को जानता है कि इसने कत्ल किया, इसने जना किया, इसने जुर्म किया, इसने डकैती डाली, लेकिन वो अपने भाई को बचाता है, पेटी बंद भाई को। इसी तरीके से काले कोट वाले वकला, अगर कोई वकील जानते पूछते हुए सबको पता है कि इस वकील ने ज्यादती की, इसका घर तोड़ा, इसको मारा पीटा, सारे वकील इकट्ठे हो जाते हैं। किसी ने भी अल्लाह को जवाब नहीं देना। अल्लाह में क्या है, क्या जवाब देना अल्लाह ताला को? किसी ने भी अपने नबी के सामने खड़ा नहीं होना। ये तो हो गया वकला, जो इंसाफ की सीढ़ी की पहली सीढ़ी, इंसाफ की मुनसिफ तक ले जाने की। मसीहा, डॉक्टर्स, कोई जरा सी ज्यादती हो जाए तो भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमको मसीहा बनाया है, हमको इस बीमार को देखना है, इसकी को शिफा देनी है, और अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में बरकत देगा। वो सब कुछ उसको मरता छोड़ के बाहर आके नारे लगाते हैं और खड़े हो जाते हैं। लोग मरते हैं, मर जाएं, लोग बर्बाद होते हैं, मर जाएं, किसी का घर उजड़ता है, किसी की कोई बच्चा यतीम होता है, कि लड़की को बेवा होती है। Who cares? Good. क्लर्क्स, जरा सा क्लर्क्स के साथ कुछ हो जाए तो कलम छोड़ हड़ताल शुरू हो जाती है, सब आगे बाहर रोड पे बैठ जाते हैं, चाय सिगरेट चल रही होती है, सारी दुनिया का निजाम धर्म बरम हो जाता है, और वो फिर करना पड़ता है। पैरामेड्स, वो भी हड़ताल पे चले जाते हैं, क्लर्क्स वो भी सब चले जाते हैं। सब ये सोचते थे कि सिर्फ एक फौज में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए मैं फौज का जिक्र नहीं करता, बड़ी डिसिप्लिन है। सब सोचते थे कि हमारे मुल्क में अदलिया एक ऐसा इदारा है, एक ऐसा सतून है कि वो इन सारी गलाजतों से पाक है, क्योंकि अल्लाह के नाइब है। ये भूल गए थे कि इन सारी गलाजतों का गढ़, सारी गलाजतों का जोड़ ये है। आखिर में उन्होंने साबित किया कि तुम हमको क्या पीछे समझते हो, हम में भी बड़ी यूनिटी है। टू हेल विद यू पीपल, गो टू हेल। हम 10 जज और एक वो जिसके खिलाफ फैसला देना था, हम उसके खिलाफ फैसला नहीं देंगे, और उसके साथ साथ हमने अपने आप को भी बचाना है। ये फैसला कोई ऐसा नहीं था कि ये अनहोनी थी, नहीं। जब कायद फैज ईसा ने और उसकी बीवी ने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर हम अपने असासात दिखा रहे हैं तो तमाम जजों को दिखाना है, तो आधे घंटे में फैसला आ गया कि कोई जज इस चीज का पाबंद नहीं। कैसे पाबंद नहीं? कानून कहता है कि हर शहरी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, कैन स्टॉप एनीवन, कैन आस्क एनीवन, मगर वो हमको मौका मिलेंगे तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की कोई औकात नहीं है, तो आवाम का क्या? लेकिन मैं ये बताने का मेरा मकसद ये है, मेरे मुनसिफीन, दुनिया में एक हमारे मीडिया के ऊपर हर आधे घंटे बाद ब्रेकिंग न्यूज आती है। दुनिया में कहीं भी नहीं आती। मैं अमेरिका में रहा, इंग्लैंड में रहा, मैंने देखा महीनों में जाके, सालों में जाके कोई ब्रेकिंग न्यूज आती है। मीडिया भी आज़ाद है, और मीडिया के खिलाफ जरा से कोई बात हो तो मीडिया जो है वो इज़ारे राय जो है वो खतरे में पड़ जाती है। सियासतदान को कुछ कहो तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। खैर, ये सारे एक एक यूनियन जो बनती चली गई, तो आप मेरी आवाम, मेरे प्यारे भाइयों बहनों बेटियों बच्चों ने सब ने देखा कि सबकी यूनियन है। आवाम क्यों पीछे रहे? अब आवाम की भी यूनियन बनेगी, और गरीब आवाम गरीब के लिए खड़ी होगी। ईद के बाद मैं कोई लीडर तो हूं नहीं, या कुछ हो भी नहीं, मैं तो मुझे जानता कौन है, लेकिन कुछ अल्लाह का निजाम है। इतनी नफरत और इतना बुग़्ज़ भर दिया लोगों के दिलों में, जो मैंने देखा इन पिछले कुछ दिनों में, कि उनका बस नहीं चल रहा कि वो दांतों से टेटवा चबा जाए इन लोगों का। और देर नहीं लगती इन चीजों में, बिल्कुल देर नहीं लगती। उसका निजाम है, वो कब कुन कह दे और दे मार 4:30 शुरू हो जाए। छुपने की जगह नहीं मिलती इंसान को। इतनी इतनी महंगी तनख्वाहें लेते हैं, इतने पर्क्स हैं, पेट फिर भी नहीं भरता। रूह की भूख फिर भी नहीं खत्म होती।
مجھے یقین ہے کہ ان میں سے کسی کی اولاد نے یہ سوال نہیں کیا ہوگا اپنے باپ سے یا اپنے دادا سے یا اپنے نانا سے کہ تم نے یہ کیا فیصلہ دے دیا، کیونکہ یہ پوچھنے کے لیے رزق حلال کا پیٹ میں ہونا ضروری ہے، اور اس فیصلے کے بعد سے یہ ظاہر ہو گیا کہ رزق حلال تو قریب سے بھی نہیں گزرا، کھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ مجھے بھی غصہ ہے، یعنی کوئی انسان، کیونکہ یہ فیصلہ اب عدالت میں نہیں رہا، یہ فیصلہ اب عوام میں آ گیا، تو یہ عوام کی پراپرٹی ہے۔ I can do anything, I can say anything. مگر اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں، یہ فوراً ہی توہین عدالت کا کیس بنا دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں۔ یہ بھی اچھا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں، جس کو زندگی کی کوئی فکر نہیں ہے، مزید کتنے دن میرے ساتھ یہ زندگی چلے گی، ایک نہ ایک دن تو مجھے جانا ہے، تو کیوں نہ کہہ کے جاؤ۔ تم سب لوگ جو بیٹھے ہو اس منصب پہ، تم لوگوں نے بھی جانا ہے، کس نے کیسے جانا ہے یہ تمہارے لوگ، تمہاری قوم، تمہاری نسلیں، آنے والی نسلیں، اور تاریخ میں لکھا جائے گا کہ وہ جج تھا جس کا یہاں پہ مقام تھا، اور ایک دن جب وہ گیا تو کیسے گیا ہے۔ اپنی توہین کی فکر لگی رہتی ہے، جو میرے اللہ نے کہا اس کی توہین کر رہے ہو، اس کی فکر نہیں ہے، جو قرآن میں لکھا گیا ہے اس کی توہین کر رہے ہو، اس کی فکر نہیں ہے، جو میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی توہین کی جا رہی ہے، ان کے کہا کی توہین کی جا رہی ہے، ان کے کہے کی توہین کی جا رہی ہے، اس کی فکر نہیں ہے، اور مجھے بھی اس کی فکر نہیں ہے، کیونکہ یہ تمہارا اور تمہارے اللہ کا معاملہ ہے، اور وہ گچی سے ایسا پکڑے گا، چپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا اجتماعی نکاح، اجتماعی جنازہ، غائبانہ جنازہ، اجتماعی خودکشی ایک ہی گھر میں، لیکن ایک وقت ہوتا ہے نا، طوفان آ گیا، زلزلہ آ گیا، سونامی آ گئی تو بہت سارے لوگوں کا انتقال ہو گیا، وہ نہیں، انصاف کی اجتماعی موت، یہ اس کا کام ہے۔ اجتماعی موت تو اس دن ہو گئی، مجھے جب میں نے فیصلہ سنا تو مجھے خوشی بھی ہوئی، میں مسکرایا بھی، میرے سے کچھ لوگ بیٹھے تھے، میں نے کہا مبارک ہو، کہ یار اس میں مبارکباد کی بات ہے۔ میں نے کہا آج عوام کو چھوڑ کے، غریب اور امیر کو چھوڑ کے، آج کرونا عدالت میں داخل ہو گیا، آج کرونا نے انصاف اور قانون کو کھا لیا، موت دے دی۔ اب اس کے بعد کیونکہ وہ عدالت میں داخل ہو چکا، اب اس کے بعد چاہے ماسک پہنو، چاہے شیشے کے گھر میں بند ہو جاؤ، چاہے آکسیجن کے سلنڈر میں گھس جاؤ، یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ دیکھو یہ عدالت میں کیسا گھسا، اب یہ نہیں دیکھے گا کہ جج ہے یا پیشکار ہے یا پی این ہے یا ٹائپسٹ ہے یا گارڈ ہے یا چوکیدار ہے، اس کو تو خون لگ گیا منہ کو، اس نے تو لینا ہے۔ اب وہ اللہ کی مرضی کیسے لے گا، کتنے دن میں کتنے جج جائیں گے، کتنے لوگ جائیں گے، یہ اس کا نظام ہے۔ میرا ایک سوال ہے تم لوگوں سے کہ جب سے یہ فیصلہ کیا تم لوگ سوئے؟ اگر سوئے تو hats off to you people، مطلب یہ کہ یہ تو بے شرمی برس سے چل رہی تھی، جو اتنے عادی ہو گئے کہ ضمیر نے اس رات بھی نہیں جگایا کہ اٹھ جا بدبخت، تجھے اللہ کو بھی جواب دینا ہے، تجھے اللہ کے نبی کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے، اس نے سوال کرنا ہے کہ تم نے انصاف میں کیا کیا۔ تم اس سے صرف ایک جواب دے سکتے ہو، ہم نے اپنے جج اور اپنے جیسوں کو بچایا، ہم یہی کر سکتے تھے۔ وہ یہ نہیں کرے گا۔ اگر میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی بھی فاطمہ رحمۃ اللہ کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اس گمان میں مت رہنا کہ تم نبی کی بیٹی ہو، تمہارے اس
गुमान में मत रहना कि तुम एक नबी की बेटी हो। तुम्हारी जजा और सजा का फैसला तुम्हारा किरदार, तुम्हारे आमाल करेंगे, तो तुम तो उससे बढ़कर नहीं हो। मेरी पूरी कौम की लाखों की जाने कुर्बान मेरे प्यारे नबी के ऊपर, उनकी औलाद पर, तुम तो उनसे बढ़कर नहीं हो। अगर वो अपनी बेटी के लिए कह सकते, इंसाफ की सैकड़ों मिसालें मिलेंगी। मुंसिफ के लिए हुक्म है कि तुम मेरे नाइब हो, तुम उस कुर्सी पे बैठे हो जहां पे इंसाफ किया जाता है। इंसानों की जिंदगियां, इज्जतें तुम्हारे हाथ में, तुमने तो रोल दी उनको। मुझे उस फैसले से इतना दुख नहीं हुआ, इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी मेरे दो दोस्तों ने मुझे फोन करके जलील किया। मेरे दोस्त हैं, कर सकते, उनको करना चाहिए, कम किया। वो दोनों गोरे, एक मेरा क्लास फेलो था लंदन में और एक मेरा पड़ोसी था स्टीवन और मिल्टन। उन्हें मुझसे कहा कि तुम इसके लिए लड़ते थे, दिस इज व्हाट यू फाइट फॉर, दिस इज योर जुडिशियल सिस्टम। 6.5 मिनट वो बोले और 6.5 मिनट I couldn't utter a word. मैं एक लफ्ज नहीं कह सका because I was guilty. मैं इन अदलिया के लिए, इन जजों के लिए, इस इदारे के लिए लोगों से लड़ता था, कहता था नहीं ये इंसाफ करते हैं। उसने कहा ये इंसाफ है अगर तुम्हारे मुल्क में, तो हैट्स ऑफ टू यू, मानो इस इंसाफ को। मुझे पूरे पाकिस्तान में मुझे कोई एक शख्स ऐसा नहीं मिला जिसकी औलाद ने अपने बाप से, अपनी माँ से सिर्फ इसलिए नाता तोड़ दिया हो कि उसने रिस्क हलाल कमाया, खाया और अपनी औलाद को भी खिलाया। और जब उसको पता चला हो या उस बच्ची को पता चला हो तो उसने उनसे नाता तोड़ दिया कि ये तो तुम तौबा करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, इसको वापस करो, नई सिरे से ज़िंदगी शुरू करो, तो हम तुम्हारी औलाद हैं, हम तुम्हारी नस्ल हैं, वरना हम तुम्हारे नहीं हैं। ये आम इंसान की बात कर रहा हूं, मैं उन हरामखोरों की बात नहीं कर रहा हूं जो पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं, जो पूरी दुनिया में जिनके लिए नारे लगते हैं, जिनके पूरी दुनिया में कहा जाता है कि पूरा टब्बर चोर है। मगर आज तो मैं मुंसिफीन के लिए बात कर रहा हूं। क्या बताऊंगा मैं अपने बच्चों के बच्चों को, अपने पोतों को, पोतियों को, नवासों को, नवासियों को, मैं क्या बताऊंगा? तुम क्या बताओगे? मेरी बताने की तो छोड़ दो। अगर किसी तुम्हारी पोती ने, नवासे ने, नवासी ने, किसी ने तुम्हारी गोद में बैठ के तुम्हारी थोड़ी बात आए सवाल कर लिया कि दादा जानी, नाना जानी, ये क्या किया आपने, थोड़ी सी भी गैरत होगी ना तो कलेजा फट जाएगा। कलेजा, जब ये छोटे बच्चे अपने बुजुर्ग की दाढ़ी से खेलते हैं, उसकी मूंछों से खेलते हैं, तो तुमको, मुझे महसूस होता है कि मैं वापस 24 साल का हो गया। हमारा दिल करता है कि इनके लिए जीऊं और इन्हीं के लिए मैं कुछ करूं। या तुम्हारे यहां पोता पोती है ही नहीं, तुम्हारे यहां नवासा नवासी है ही नहीं। कहीं तो इंसान की भूख खत्म होनी चाहिए, लालच खत्म होना चाहिए, हवस खत्म। फिर मुझे कुरान की बात याद आती है अपने अल्लाह, हराम खाने वालों की अक्लों पे पत्थर, आंखों पे पर्दा और दिलों पे मोहर डाल देता हूं, उनसे सोचने समझने की सलाहियत छीन लेता हूं। जो नजर आया एक धमकी से, काजी फायज ईसा की एक धमकी से और सरीना की धमकी से कि ठीक है सारे जजेस को अपना सासे दिखानी है, तुम लोग लेट गए जमीन पे। आफरीन है तुम लोगों पर यार। माफी चाहता हूं, लेकिन तुम लोग किसी सूरत से भी मेरे नबी की उम्मती तो नहीं हो सकते, किसी सूरत भी नहीं हो सकते। मैं बरबला कहता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं कि जो आदमी जो मिलावट करता है, यकीन अंदोजी करता है, वो सब उसकी जात की हद तक है, उसको अल्लाह ताला है। लेकिन जो मुनसिफ ऐसा काम करे, मेरे नजदीक तो वो ईमान वाला भी नहीं है। मैं साहब की, मुझे फोन आया उनके घर से कि तबीयत बहुत खराब है।
آ جائی تو میں چلا گیا. یہ کوئی 10 سال پرانی بات ہے. جا کے میں نے دیکھا تو وہ جا کرنے کی کیفیت میں تھے, نزا کے عالم میں, اور ان کی روح نکلنی تھی. اور وہ ان کی رشتہ, حالانکہ یہ منع ہے کہ یہ مت کہو کہ کلمہ پڑھ لوں, وہ تو خود پڑھنا ہے. پورے خاندان نے چوٹی کا زور لگا لیا, انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. جب ان سے کوئی کہے, وہ کہے کہ میری فلاں زمین کا کیا ہوا, میرے فلاں کام کا کیا ہوا, تکلیف میں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم لوگ بھی ایسے ہی کرو گے, تکلیف میں. میری لندن کی پراپرٹی کا کیا ہوا, میرا اس کا کیا ہوا, آسٹریلیا میں کیا ہوا, میرے گھر کا کیا ہوا, کام چل رہا تھا کیا ہوا. تو جان نہیں نکلے گی, جا کر نہیں ہوگی. نزا کا عالم اسی میں آ کر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی اس جگہ آپ کو اتنا فائدہ ہو گیا, وہ چیز اتنے کی بک گئی, تسلی ہوگی, تو تمہاری روح نکل جائے گی. ہم انسان آپس میں بہت ساروں کو ایک دوسرے کو نہیں جانتے. فون پہ, سوشل میڈیا پہ باتیں کرتے ہیں, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وی آر ون فیملی. کسی کے دکھ سن کے, کسی کا درد سن کے, تکلیف سن کے, کسی کو خوش دیکھ کے, سب ایک خاندان ایک جیسے لگتے ہیں. جانتے ہو کیوں؟ ان میں حرام کھانے والا کوئی بھی نہیں. بے لوث رشتے, پیارے رشتے, محبت والے رشتے, عزت و احترام والے رشتے. لیکن تمہاری محفل میں وہی بیٹھ سکتا ہے جس سے یا تو تم سے زیادہ حرام کمایا ہو اور کھایا ہو, یا تمہارے برابر کا ہو. اہل ایمان تو کبھی بیٹھ ہی نہیں سکتا. میرے والد صاحب نے, میری والدہ نے مجھے بچپن سے حلال کھلایا اور بتایا کہ بیٹے اس کے یہ فائدے ہیں اور اس کے یہ نقصانات ہیں. میں ڈرا رہا ساری زندگی حرام سے, کہ کسی کے گھر جاؤں اور اس کے اگر رزق حرام ہے اور میرے پیٹ میں چلا گیا تو میں کیا جواب دوں گا. حالانکہ کو میں اتنا بڑا مومن نہیں تھا, عام انسان تھا, لیکن حلال اور حرام کا فرق جانتا تھا. تو آپ مانو گے کہ ساری زندگی مجھے اللہ نے بچائی ہے, تو اس کے گھر کے باہر میری طبیعت خراب ہو گئی, یا گھر سے نکلنے سے پہلے میری طبیعت خراب ہو گئی, یا رستے میں ٹریفک میں پھنس گیا, اس شخص کے گھر پہنچ نہیں سکا جس کے گھر میں دعوت تھی. اب بعد میں چلا کہ اس کا کاروبار تو سارے ہی حرام کا. آپ کہ اب تو آپ کے اڑوس پڑوس کو بھی پتہ چل گیا ہوگا, شاید آپ کے اڑوس پڑوس میں بھی ایسے لوگ رہتے ہوں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ قوم پاکستان کی 22 کروڑ کی عوام, کسی سے پوچھ لو, دھوبی سے, موچی سے, چوڑے سے, چمار سے, قصائی سے, سبزی والے سے, نکلو سڑک پر پوچھو بیس بدل کے وہ تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں. کسی شخص کو تمہارے اوپر, تمہارے کردار کے اوپر, تمہارے حلف پر رتی برابر یقین نہیں ہے. وہ کہتا ہے جی ہم اپنا کام خود کر لیں گے, لیکن ان کے پاس نہیں جائیں گے, یہ بکاؤ لوگ ہیں. یہ ہمارے نہیں, اللہ کے مجرم ہیں, اور اللہ اپنے مجرموں کو عبرتناک سزا دیتا ہے. یہ بات میری مان لو, لکھ لو اپنی زندگی کی لغت میں. ضروری نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ ہو جائے, ہاں تمہاری اولاد کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے. تمہارے جس کو کہتے ہیں نا اصل سے سود پیارا, تمہاری اولاد کی اولاد کے ساتھ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم کو تڑپتا ہوا دیکھے, اور تاکہ دنیا تم کو تڑپتی ہوئی دیکھے اور عبرت حاصل کرے کہ اتنی دولت ہونے کے باوجود تم کچھ نہیں کر سکتے. میں نام نہیں لینا چاہتا. اسی شہر لاہور میں بھی ایک جج کے گھر میں ایسی بیماری تھی, اور کراچی میں بھی ایک کسی کے گھر میں ایسی بیماری تھی. اندازہ کرو کہ وقت کیا ہوگا جب ایک باپ یا ایک ماں وہ دیکھ نہیں سکیں اور اولاد کے لیے رو رو کے موت کی دعا مانگیں. ایک ایک اولاد. اللہ تم لوگوں کو زندگی دے, لمبی زندگی دے, تاکہ لمبے دکھ دیکھو اور اس دنیا کو بھی لمبی عبرت ملے. موت برحق ہے, جو تیار ہے وہ تیار ہے. لیکن جس کو دولت کی بھوک ہو, جس کو حوث ہو,
وہ تیار نہیں ہوتا، اس کو گھسیٹ کے لے کے جایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ایسا ہے کہ گناہ گار کی روح، اللہ تعالیٰ نے کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ روح نکلنے کی تکلیف کتنی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو نیک ہوگا اس کو محسوس بھی نہیں ہوگا، لیکن جو پاکستان کے منصفین کی طرح ہوگا، اس کی روح جب جسم سے نکلے گی تو ایسے ہی ہوگا جیسے ململ کا دوپٹہ گیلا کر کے کسی کانٹے والے جھاڑ پہ پھینک دو اور اس کو نوچو، اور وہ جس طرح سے تار تار ہو کے الگ ہوگا، بس اس طریقے سے تم وہ کی روح نکلے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرا اللہ نے کہا ہے۔ تمہیں میں دعا نہیں دے سکتا، تم نے 22 کروڑ عوام کے ارمانوں کا خون کر دیا، اپنی ٹکے کی دولت بچانی، وہ بھی حرام کی۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور لوگوں سے جو سننا ہے نکلو کبھی باہر، دعا کرتا ہوں کبھی گاڑی خراب ہو اور تمہارا واسطہ لوگوں سے پڑے، پھر دیکھو لوگ کتنی عزت افزائی کرتے ہیں۔ اس کے آگے مجھے اور کچھ نہیں کہنا۔ میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں گا، پیارے بچوں، آپ لوگ دیکھ رہے ہو روز کے ڈرامے، ٹی وی کے اوپر جو ٹاک شوز ہو رہے ہیں، اس کے اندر ایک ایسے اینکر جو ماچس کی ڈبی میں بند کر دو اور گٹر میں پھینک دو تو ان کا پتہ بھی نہیں چلے، وہ بیٹھ کے ایک ایسے کرپٹ انسان کو سامنے بٹھا کے ایسے ثابت کرتا ہے کہ جیسے وہ بڑا نیک انسان ہے اور اسے دنیا میں اچھے اچھے کام کیے ہیں، اور وہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، اور وہ کن کے لیے کہہ رہا ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ میرے بچوں، تم لوگ علم حاصل کرتے ہو، ضرور علم حاصل کرو۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے ماں باپ تم کو رزق حلال کھلاتے ہوں گے، پلاتے ہوں گے، اس لیے تم لوگ سارے اچھے بچے ہو۔ ڈگری لینے سے پہلے 2 باتیں سوچنا، کیا اس ڈگری سے انسانیت کو کوئی فائدہ ہے؟ دوسرا، تمہاری اس ڈگری سے تمہارے اعمالوں میں، تمہارے کردار میں کیا خوبصورتی آ سکتی ہے؟ یہ 2 چیزیں سوچنا، کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ آپ کتنی کوشش کر لو، رزق کے 2 چیزیں ہیں میرے بچوں، جس کے پیچھے مت بھاگنا، وہ خود تمہارے پیچھے آتی ہیں، رزق اور موت۔ یہ دونوں چیزیں تمہارے پیچھے بھاگتی ہیں، اس لیے اس کے پیچھے بھاگنے سے کیا فائدہ؟ صرف عزت اور وقار اور تمہاری ذات سے اس انسانیت کو اگر کوئی فائدہ ہے تو ڈگری حاصل کر کے اس کا صحیح مصرف کرنا۔ ان منصفین کی طرح، یہ NFIA اور یہ بڑے بڑے ڈاکٹرز اور یہ ان کی طرح نہیں میرے بچوں۔ چھوٹی سی مختصر سی زندگی ہے، پھر جانا اس اللہ کے پاس ہے، اس لیے چین سے جیو اور ایمان کے ساتھ مرو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنی دعاؤں میں، پیار میں، محبت میں یاد رکھیے۔ میری طرف سے بہت سارا پیار، بہت ساری محبت، بہت ساری دعائیں۔ زندگی رہی تو کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔